آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی صورتحال کے بارے میں، جس میں ہر کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور جو انڈسٹریز ہیں وہ پاکستان کی معیشی کردار میں اپنا بہت اپنا اہم رول پلے کر رہی ہیں. اور جو ایک انڈسٹری ہے جو کافی سال سے بہت بوسٹ پہ تھی لیکن کہیں جا کر پھر اس کو تھوڑا سا ڈاؤن ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد اب پھر اس کو بوسٹ مل رہا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے کہ لیدر انڈسٹری میں مزید کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب محمد مصدق صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں صدیق لیدر ورکس پرائیویٹ لمیٹڈ لاہور میں، اور ممبر ہے پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کے، ممبر ہیں CEC برائے مالی سال 2024 تا 2026، اور ایکس کنوینئر ہیں پاکستان میگا لیدر شو کے. السلام علیکم. جی وعلیکم سر السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی تو. بہت شکریہ. اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ لیدر انڈسٹری کا ایک بہت بڑا بوسٹ تھا ایک طرح سے پاکستان سے، بہت ساری چیزیں تھیں جو ابھی بھی اس طرح سے بوسٹ تھا، لیکن ایک ٹائم آیا جس کے بعد لیدر انڈسٹری کو تھوڑا سا زوال جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ آ گیا. اب جتنے بھی ٹرینریز جو بن رہی ہیں وہ پرائیویٹ آبویسلی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن یہ پاکستان کی انڈسٹری میں کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہی ہیں اور میگا لیدر شو جو ہے اس سلسلے میں کس طرح سے بوسٹ کرنے میں مدد کر رہا ہے؟ جی پہلے میں آپ کو تھوڑی سی وجوہات بتا دوں جو اس میں ایکسپورٹ میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے. ایک کووڈ سے پہلے اس میں خاصی گروتھ تھی. کووڈ کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہوئی ہم سب اس سے واقف ہیں. اس میں ڈیمانڈ بھی کم ہوئی اور پروسیسنگ بھی کم ہوئی، اور پھر یوکرین کی جنگ ہوئی ہے، فلسطین کے جنگ کی وجہ سے جو ریڈ سی میں بلاکیڈ ہوا، اس سے کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ گئی، اور یورپ میں یوکرین کی جنگ سے خاص طور پہ ڈیمانڈ کافی کم ہو گئی. یہ کچھ یہ فیکٹرز ہیں. پھر یہ بھی ہوا ہے کہ لیدر کا استعمال کم ہوا ہے، کیونکہ یہ جو جاگرز ہیں جن میں نان لیدر میٹیریل استعمال ہوتے ہیں اس کا فیشن آ گیا، اس کی ایک مضبوط لابی بن گئی، اور کچھ اس طرح کی تنظیمیں تھیں جو چاہتے تھے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں وچ آر بیسڈ آن سنتھیٹک مٹیریلس پیٹرولیم بیسڈ، اس کو آگے لایا جائے. تو اس میں انہوں نے کمپین کی. اور ایک اور بڑی وجہ جو انٹرنلی ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، وہ تھی کاسٹ آف پروڈکشن. وہ ہمارے بہت بڑھ گئی، جس میں بجلی کے ریٹس کا بڑھنا، گیس کے ریٹس کا بڑھنا، باقی اخراجات ہیں. پیٹرول بڑھنے سے ہر چیز بڑھ جاتی ہے، بجلی بڑھنے سے بھی ہر چیز بڑھ جاتی ہے. پھر گورنمنٹ کے ٹیکسز تھے. تو یہ تمام چیزوں کا جو ہے نچوڑ اگر میں نکالوں تو اس نے لیدر انڈسٹری کو کافی متاثر کیا ہے. اب آئندہ کے لیے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے اور انڈسٹری بھی اس میں بڑی کوشش کرتی ہے. آپ نے پاکستان میگا لیدر شو کا پوچھا، تو یہ 26 جنوری سے 28 جنوری تک انشاءاللہ یہ 10واں شو ہونے جا رہا ہے. جی. اور اس شو ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ملک سے اور خاص طور ملک سے باہر سے لوگ آئیں، جو لوگ آئیں. تو اس میں کئی ممالک سے لوگ آ رہے ہیں، جس میں اسپین ہے، جرمنی، ترکی، ڈنمارک، USA، خاص طور پہ چائنا اور ترکی، یہ تمام ممالک آ رہے ہیں. اس میں زیادہ لوگ آتے ہیں سپلائی سائڈ پہ، لائک جو کہ یہاں پہ کیمیکلز دینا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، مشینیں بیچنا چاہتے ہیں. وہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے انڈسٹری کی گروتھ کے لیے، کیونکہ ٹیکنالوجی آئے گی تو ویلیو ایڈڈ چیزیں بنے گی. ویلیو ایڈڈ بنے گی تو اس سے ایکسپورٹ جائے گی. اگر ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے تو ایکسپورٹ ہم نہیں بڑھا سکتے. صحیح. تو ابھی جب ہم دیکھیں 2025 کے جو میگا لیدر شو ہے، اس کے لیے مطلب اس کے جو پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن ہے، اس کی کیا تیاریاں ہیں؟ جی ہاں، اس میں ہم نے تیاریاں مکمل کر لی ہوئی ہیں، اور تقریباً 250 کے قریب ایگزیبیٹرز ہیں. 250 کے قریب؟ جی ہاں. اس میں 2 ہال ہیں، ہال 1 اور ہال 2. اس میں جو انٹری فری ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے سب کو، لوکیٹڈ کہاں پہ یہ لاہور ایکسپو جوہر ٹاؤن میں ہے. جی. اور یہ 3 دن ہوگا. انٹری بالکل اس کی جو ہے وہ فری ہے. تو اس میں آپ کو مختلف قسم کے لیدر ملیں گے، آپ کو پروڈکٹس ملیں گی، شوز ہیں، بیگس ہیں، گارمنٹس ہیں، اور تمام ممالک سے جو کہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں ان سے ملاقات ہوگی. اور اس کا جو افتتاح ہے وہ منسٹری آف کامرس کے جو سیکرٹری ہیں جواد صاحب، انہوں نے حامی بھری ہے. وہ انشاءاللہ آئیں گے، جواد پال صاحب. تو وہ آگے اس کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ. زبردست. 26 تاریخ کو. 26 تاریخ سب کو یاد رکھنی چاہیے. ایکسپو سینٹر میں ہے، ہال 1 اور ہال 2 ہے، اور وہاں پہ جو ایگزیبیشن ہوگی 250 کے قریب ایگزیبیٹرز جو ہیں وہ آئیں گے، اور وہاں پہ شوز اور لیدر بیگز اور جتنی بھی لیدر کی ورائٹی ہے وہاں پہ موجود ہوگی. اچھا سر، یہ 10واں میگا لیدر شو ہے. اگر ہم فرسٹ پہ جائیں اور اب 10ویں پہ اگر ہم آ گئے ہیں، تو اس کے دوران کیا چیزیں جو ہے آپ کو لگا کہ بہت بہتر ہو گئی ہیں اب؟ جی، میگا شو کی کوالٹی بڑی امپروو ہوئی ہے. کوالٹی آف اسٹینڈ، اس کا گیٹ اپ، اس کا لے آؤٹ. کیونکہ ہم لوگ دنیا کی مختلف ایگزیبیشن میں جاتے ہیں جب ہم لیدر کی مارکیٹنگ سیل کے لیے جاتے ہیں، جس میں یورپ ہے، خاص طور پہ اٹلی، ترکی ہے، چائنا ہے، USA ہے.
تو وہاں سے ہم بے شمار چیزیں سیکھتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے ہم ان شو میں بھی لائے ہیں. اب ایک ٹیم تیار ہو گئی ہے, اس میں کنسلٹنٹ ہیں, ڈیزائنرز ہیں, اپنا میڈیا ایونٹ ہے, تو ان سب کے تعاون سے اس کی کوالٹی کافی بہتر ہو گئی ہے. زبردست ہو گیا. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں لیدر انڈسٹری کو کن قسم کے جو ہے نا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی, اس کی تو ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن جو کچھ اہم باتیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا مختصر. اس میں جو لاسٹ بجٹ تھا 24-25 کا, اس میں ہم لوگ 1% ٹیکس لائبلٹی تھی اور ہم FTR میں تھے, یعنی فکس ٹیکس رجیم میں تھے. اس سے لیدر انڈسٹری کو نکال دیا گیا ہے اور اب ہماری آمدنی بھی 29% ٹیکس ڈال دیا ہے, تو کئی گنا ٹیکس اس میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ تو ایک پہلی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری انڈسٹری جو سیل ٹیکس یا انکم ٹیکس, ایڈوانس انکم ٹیکس اور اس طرح کی چیزوں میں پے کرتی ہے, 2.5 ارب روپے ہم نے حکومت کو پے کر دیے ہیں, جو کہ حکومت کو ہم نے جو کہ مطلب انہوں نے ہمیں واپس کرنے ہیں, لیکن وہ کسی نے کی وجہ سے اپنی مشکلات کی وجہ سے واپس نہیں کر سک رہی. تو یہ انڈسٹری پہ بڑا بوجھ پڑتا ہے, کیونکہ بزنس چلانے کے لیے دین یو ہیو ٹو گو ٹو دا بینکس, اور آپ جانتی ہیں کہ مارکیٹ کتنا ہائی رہا ہے, تو وہ ہمیں کاسٹ میں ایڈ کر دیتا ہے. پھر بجلی اور گیس کے نرخ ہیں, اس میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا ہے. ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں, کیونکہ ایکسپورٹ میں ہم ان سے کمپیٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, چائنا ہے. اگر ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ان سے زیادہ ہوگی تو ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے, ہم نہیں بیچ سکیں گے اور وہ بیچ دیں گے, اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم اس میں پیچھے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں میں اگر حکومت تعاون کرے, اس میں تھوڑی سی بہتری کرے, تو ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں. صحیح, مطلب آپ کو گورنمنٹ کی سپورٹ اگر ملتی جائے تو لیدر انڈسٹری جو ہے نا وہ دوبارہ سے نا جو بوسٹ ہے نا وہ پکڑ سکتی ہے. جی ہاں, صحیح ہے. اچھا, اگر ہم دیکھتے ہیں بڑی عید کی ہم بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی, جہاں پہ ایک زور ہوتا ہے کھالوں کا اور یہ سب چیزیں, لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ویسٹیج بھی بہت شامل ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پریزرو کیسے کرنا ہے, نمک نہیں لگاتے ہیں لوگ یا ویسے ہی رکھ دیتے ہیں, تو اس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کتنا لاس ہوتا ہے اس پیریڈ کے دوران. جی ہاں, یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, اور پاکستان میں کینڈیز کی جو سپلائی چین ہے اس میں آپ سمجھیں کہ 30% سپلائی آتی ہے بڑی عید کے دوران. جی بالکل, ان 3 دنوں میں, اور پہنچتے پہنچتے 4-5 ہفتے لگ جاتے ہیں, لیکن جو اس کی قربانی ہوتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, اور اس میں عام طور پہ ہائرس کی کوالٹی بائی نیچر بڑی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ جانور بڑی شوق سے پالے جاتے ہیں, ان کو خاص طور پہ رکھا جاتا ہے, محبت سے پالا جاتا ہے. لیکن آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ اس میں اس کی جو سلاٹرنگ ہوتی ہے وہ کنٹرول نہیں ہے, کٹس لگ جاتے ہیں, بچرز ملتے نہیں ہیں, تو اس میں یہ کافی نقصان ہوتا ہے. پی ٹی اے اس میں کئی سالوں سے کام کر رہی ہے, پنجاب لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے, انہوں نے ہم سے ماضی میں بڑا تعاون کیا. یہ لاہور میں جو UVAS ہے, یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز, ان سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں, اس میں بھی بلکہ آج کل بھی ان کے ساتھ ہمارا تعاون چل رہا ہے, اور لائیو اسٹاک بورڈ کے ساتھ بھی چل رہا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ہم ٹریننگ دیں, میڈیا کمپین کریں, لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. صحیح حال ہے کہ اس کے آرگنائزڈ سلاٹر ہاؤسز ہوں, اور گھروں میں یہ نہ ہو, بلکہ کنٹرول جگہوں پہ ہو جہاں پہ کوالیفائڈ کسائی ہوں. تو اس سے آپ سمجھیں کہ کم از کم 30 سے 50 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے, جو کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. 30 سے 50 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے, اور پاکستان کی اکانومی وہ کتنا بڑا جو ہے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. ان کو, ٹینرز کو, لوگوں کو, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کے لیے یہ کھالیں دی جاتی ہیں اتھیا میں, ان کے لیے کتنا بھلا ہو سکتا ہے. ہاسپٹلز ہیں, اسکولز ہیں, مدارس ہیں, جہاں استعمال ہوتا ہے یہ پیسہ. صحیح. اچھا, جتنے بھی ٹینرز ہیں, جتنی بھی ایسوسیشن ہیں, جن کی بھی ٹینریٹیز ہیں, وہ اس سلسلے میں کوئی کمپینز وغیرہ ریز کرتے ہیں ان دنوں میں کہ کھالوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے, یا پھر اس کو نمک لگا کر آگے فارورڈ کیا جائے تاکہ اس کو مزید بچا لیا جائے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ اتنا نقصان ہونے سے بچ سکتا ہے. جی بالکل, اس میں جیسے میں نے کہا کہ یہ پنجاب لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ سے ہمارا رابطہ رہتا ہے, اور پچھلے کچھ سال پہلے انہوں نے ہماری کافی ہیلپ کی, ٹی وی میں کمپین بھی چلی, اخباروں میں اشتہار بھی دیے گئے, اور جو یہ ادارے یہ کھالیں اکٹھی کرتے ہیں چیریٹیبل پرپسز کے لیے, ان کے ساتھ ہم لوگوں نے خود میٹنگ کی, ہمارے لوگ گئے اور ان کو بتایا کہ آپ جن سے لیتے ہیں ان کو پہلے سے بتا دیں کہ نمک لگانا ہے, اس کو پلاسٹک کی تھیلی میں نہ ڈالیں, اس کو آپ کھلی جگہ رکھیں, دھوپ سے بچائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, لیکن اس سے کافی بچت ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ عطیہ کے طور پر یہاں سال ثواب کے طور پر دیتے ہیں تو ہمارے کام تو آ سکے نا وہ چیز. اگر آپ اس طرح سے پریزرو بھی نہیں کر کے دیں گے تو وہ تو ویسٹ ہو جائے گا ایک طرح سے, اور اس کو اچھے طریقے سے اگر چیزیں کی جائیں تو زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا سر, اگر ہم میگا لیدر کے شو کے بارے میں ہم بات کریں, اس میں جو پاکستان کو ہے اوبویسلی کتنا بینیفیشل یہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے, اور مزید چل بھی رہا ہے کیونکہ آپ نے ایک بوسٹ دیا ہے اور آپ نے ہی انیشیٹو لیا تھا میگا لیدر شو جو سٹارٹ کیا تھا, تو کتنا جو ہے ہم اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, ان چیزوں میں کافی وقت لگتا ہے. پاکستان میں جو اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, لوگوں کو آنے میں تعامل ہے, خاص طور پہ ویسٹ سے لوگ آنا نہیں چاہتے,
کسٹمرز ہیں، بائرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ای میل سے ہی کام کر لیں یا آپ ہمارے یہاں آئیں. وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہاں ان کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جب آئیں گے تو وہ یہاں کے پلانٹس دیکھیں گے، انڈسٹری دیکھیں گے، تو انہیں زیادہ کانفیڈنس حاصل ہوگا، کیونکہ دور سے بعض چیزوں کو پتہ نہیں چلتا. ایسے ہی تو یہ اس میں جیو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں، ہمارے ملک کے حالات انشاءاللہ بہتر ہونے جا رہے ہیں. تو جو بہتری ہوتی ہے وہ لوگ آئیں گے، اور انڈسٹری کو فائدہ بالکل پہنچتا ہے، کیونکہ آپ سے جیسے میں نے کہا کہ سپلائی سائڈ پہ کافی لوگ آتے ہیں، اس سے ٹیکنالوجی آتی ہے، ٹیکنالوجی سے پھر کوالٹی بڑھتی ہے، اور کوالٹی سے پھر ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے. اگر ہم دنیا کی جو ڈیمانڈ ہے اگر وہ چیز نہیں بنائیں گے تو ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. ٹرولی ایسے ہے. تو جو انٹرنیشنل سپلائرز آتے ہیں ہمارے پاس، ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ ان کا رسپانس کافی اچھا ہے، کیونکہ لیدر انڈسٹری پہ جو کچھ سالوں سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ یورپ میں بھی زوال میں ہے، تو ان کا بھی یہ چاہت ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹس کو زیادہ بیچیں اور نئی مارکیٹ تلاش کریں. تو ان کو تو آنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا، اور کچھ کسٹمرز بھی آتے ہیں، لیکن ہماری زیادہ خواہش ہے کہ کسٹمر زیادہ آئیں جنہوں نے آگے خریدنا ہے، اوکے، لیدر خریدنا ہے یا شوز یا بیگ خریدنے ہیں. صحیح ہے. اچھا، اگر ہم میگا لیدر شو کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بدحالی کا شکار یہاں پہ صرف نہیں ہے، یورپ وغیرہ یا انٹرنیشنلی یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب میگا لیدر شو ہو رہا ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چیلنجز آتے ہیں، تو آپ کو یہ کمپیٹ کرنے میں ابھی کیا چیلنجز آ رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے کیٹر کرنے میں؟ جی، اس میں میں یہ کہوں گا کہ منسٹری آف کامرس جو ہے EDA فنڈ کے تھرو ہماری کافی مدد کرتی ہے، کیونکہ یہ کافی ایکسپینسو شو ہے، اور جب انڈسٹری میں ترقی نہ ہو رہی ہو تو لوگ جوائن کرنے میں بھی مشکل محسوس کرتے ہیں. تو ان کے تعاون سے ہمیں بڑی مدد مل جاتی ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ہم سے اور بہتر تعاون کریں، کیونکہ یہ EDA فنڈ وہ ہے جو کہ ہم اپنی ایکسپورٹ میں گورنمنٹ کو دیتے ہیں، 0.5% وہ کٹواتے ہیں ہم، اور یہ پیسہ وہ ہمیں واپس دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اگر تھوڑی سی فنڈنگ اور کریں، ہم باہر سے ایکسپرٹس بلائیں جو کہ بہتر شو بنانے والے ہیں، گارمنٹ بنانے والے ہیں، ڈیزائنرز بلائیں، مطلب ان کی کاسٹ ہم پے کریں اور ان کو یہاں اسٹینڈ دیں، اور ہمارے جو ممبرز ہیں سارے وہ ان سے رجوع کریں اور ان سے سیکھیں، اور ان کو وہ ہائر کر لیں کہ اپنی پروڈکٹ کو کیسے بہتر کر لیں اور ویلیو ایڈیشن کیسے کرنی ہے. تو چیلنج یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائیں، اور خاص طور پہ ڈیزائنرز اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کو لائیں، تاکہ ٹیکنالوجی کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر، اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں اتنے میجر برانڈز ہیں، تو پاکستان کا جو لیدر ہے وہ کن برانڈز میں جاتا ہے؟ دیکھیں، شو کے حوالے سے اس میں بڑے اچھے برانڈ کے جاتا ہے، جیسے آپ نام جانتے ہیں، کلارک ہے، یونیسا ہے، اور امریکن کافی برانڈ ہے، ایریت ہے، اٹلی کے برانڈ ہیں، گرسپورٹ ہے، اور ہیں جو بالکل ٹاپ برانڈ جو بالکل نون برانڈز ہیں، جیسے پرادا ہے یا گوچی ہے، یہ وہ یہاں سے براہ نہیں لیتے، لیکن ہمارا لیدر ان کو جاتا ضرور ہے، کیونکہ وہاں پہ پھر انٹرنل مرچنڈائزنگ ہوتی ہے یورپ میں، وہ ہم سے خرید کے تھوڑی سی فنش کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں، کیونکہ ان کے کنیکشنز بہتر ہیں، وہ ان کے قریب ہیں، ہم ان سے بہت دور ہیں. لیکن ہمارا لیدر وہاں بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہاں سے ڈائریکٹ سیل ان ٹاپ برانڈز کو کم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری ویلیویشن بہتر ہو اور ہم وہ کلرز اور کوالٹیز بہتر بنائیں جو کہ اٹلی میں بنتی ہیں، تو ہم اس قابل شاید ہو سکیں گے کہ ہم براہ راست بھی ان کو بیچ سکیں. صحیح. تو یہ انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے اس کو ہم کیسے میچ کر سکیں گے جب ہم براہ راست جو ہے جیسے اٹلی جیسے آپ نے ایک ذکر کیا اس کے مطابق کوالٹی ہم میچ کر سکیں؟ جی، اس کے لیے وہی ہے کہ باہر سے ایکسپرٹس بلوائیں، ہم زیادہ سے زیادہ باہر وزٹ کریں، حکومت میں ہمارے سے کچھ تعاون کرے، ہم باہر کی مشینیں لائیں، وہ کیمیکلز لائیں، اور اس طرح کے ایکسپرٹ لائیں جو ہمارے لوگوں کو سکھائیں کہ آپ نے اس ٹاپ کی کوالٹی بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا. صحیح. اچھا، اگر ہم لیدر انڈسٹری کی اسپیسیفکلی بات کریں، پاکستان ایک انڈسٹریلسٹ کنٹری ایک طرح سے رہا ہے، تو لیدر کنٹری جو ہے کتنے فیصد زر مبادلہ لانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے پاکستان کی معیشت میں؟ جی، اس وقت ایک اندازہ ہے کہ 3.4% آف دا GDP لیدر انڈسٹری لا رہی ہے. اوکے، 3.4%. اور اگر اس پہ گورنمنٹ جیسے آپ نے کہا ٹیکسز کی بھرمار یا ایسی چیزیں کم کر دیں تو ہم کتنا گرو کر سکتے ہیں؟ ہم خاصا گرو کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پچھلے کچھ سال پہلے یہ 5% آف دا GDP تھا، لیکن جو یہ کمی ہوئی ہے ایکچولی وی ہیو ٹچڈ اباؤٹ $1.2 بلین، لیکن لاسٹ ایئر ہماری ایکسپورٹ صرف $808 ملین ہوئی ہے. اس سال میرے خیال شاید 10 سے 15% اضافہ انشاءاللہ ہوگا. لیکن یہی اگر کاسٹ آف پروڈکشن کنٹرول کی جائے اور ویلیو ایڈیشن کی جائے، اور یہ جو میں نے چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں اگر ہماری کچھ ہیلپ کی جائے تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. صحیح. اچھا، اس ویلیو ایڈیشن میں یا گورنمنٹ کی جو آپ کو سپورٹ چاہیے اس سلسلے میں آپ کی کسی سے بات چیت ہوئی ہے جس سے آپ کو باقاعدہ طور پر ٹیبل ٹاک کی ہو، جس میں آپ نے سارے وہ بات پوائنٹس رکھے ہوں؟ جی بالکل، ہمارا مسلسل رابطہ رہتا ہے. ہم ہمارے چیئرمین باقی لوگ ہم لوگ اسلام آباد جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں. پیچھے آسن اقبال صاحب آئے تھے
پلاننگ کمیشن کے کراچی میں ہمارے سینٹرل آفس میں، ان کو ہم نے ساری بات بتائیں. ہم نے کہا کہ ہم کچھ سالوں میں اس کو $2 بلین تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ. صحیح. اچھا، اگر ہم نے ٹیکسیز کی بات کی کہ جو ٹیکسیز کی بھرمار ایک طرح سے ہوتی جا رہی ہے، لیکن جیسے اگر ہم دیکھیں بجلی پانی گیس جو ہے وہ تو کنٹرول نہیں ہو رہی، اس کے پیسے ہیں، جو مہنگائی ہے وہ تو سلاٹ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے سلاٹ بڑھے گا تو وہ جو ٹیکسیز ہے اس کی بھرمار بھی بڑھتی جائے گی. تو یہ سب چیزیں تو انڈائریکٹلی ہی اثر کر رہی ہیں تمام انڈسٹریز کو. اسپیسیفکلی اگر ہم لیدر انڈسٹری کی بات کریں اس کو نہیں، مجھے لگتا ہے تمام انڈسٹریز کو یہ ایک طرح سے کر رہی ہے. تو ہم اس چیزوں کو کیسے قابو میں رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے کوئی پلان یا ایسا کچھ سوچا ہو؟ نہیں، ہم بالکل کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے، ایفیشنسی بڑھانے کے لیے، ویسٹیز بچانے کے لیے، کیونکہ ہر فیکٹری میں کوئی نہ کچھ ویسٹیز ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں. اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا یہ بریڈ اینڈ بٹر ہے. اگر ہم صرف یہ کہتے رہیں گے جی حکومت سارا کرے تو وہ نہیں کر سکتی. حکومت کی اپنی مجبوریاں ہیں اور وسائل کی کمی ہے. تو یہ ایک مکس ہے، اس میں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. بالکل اس طرح سے ہے. اچھا، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمیں جو لیدر انڈسٹری ہے وہ ایک طرح سے اب تو بہتر جا رہی ہے اور اس کا میگا لیدر شو جو ہے اپنا بہتر کردار ایک طرح سے ادا کر رہا ہے. اچھا، جب ہمارا لاسٹ میگا لیدر شو ہوا تھا اس میں آپ کو لگا کہ کوئی اچیومنٹ یا ایسا کچھ حاصل کیا ہو ان تمام شوز کے دوران؟ جی ہاں، اس میں کافی اچھی پارٹیسپیشن تھی. خاص طور پہ چائنیز کافی آئے تھے اور اس میں خاص طور شو انڈسٹریز کے حوالے سے ان کے کچھ ڈیلیگیشن بھی لائے تھے. تو ہم چائنیز کو زیادہ سے زیادہ لا رہے ہیں کیونکہ چائنا ہمارا نیبر ہونے کے علاوہ بھی ہمارے جو ان سے روابط ہیں آپ سب جانتے ہیں، تعلقات ہیں، اور ہمارے گورنمنٹ لیول پہ بھی ایک بڑا اچھا کمفرٹ لیول ہے. تو ان کو ہم خاص طور پہ فوکس کریں گے، ہم چائنیز کو زیادہ لائیں یہاں پہ جی انشاءاللہ. اچھا، دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ سپلائرز جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں لیکن بائرز جو ہیں وہ کم آتے ہیں. ہم بائرز جو ہیں ان پہ فوکس کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لیدر سے تھوڑا سا پرہیز کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ویگن ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں جو اینیمل جو کریولٹی ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. بہت ساری ایسی ایسوسیشنز بھی ہیں جو اس بارے میں کام کر رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بارے میں بھی اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے ہم ڈیجیٹلائز ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی جو خریدنے میں کمی واقع ہو رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے ہو رہی تھی لیکن میرا خیال اب ریورس بیک ہو رہا ہے. اب کچھ سائنس آ رہی ہیں کیونکہ وہ جو یہ جو ویگن لیدر میں تھا یہ سب مطلب اس کے بیسس جو ہیں وہ غلط ہیں اور اس میں کوئی سچ نہیں ہے. کیونکہ لیدر جو ہے وہ ایک ریسائکلبل مٹیریل ہے اور اس کے اتنے نقصانات نہیں ہیں جب اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں. تو یہ جو پلاسٹک ہے یا بعض طرح کے فیبرکس ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1000 سال تک بھی ڈسٹرائے نہیں ہوگا. لیکن لیدر جو ہے وہ 100 سال 125 سال میں وہ اس میں جو کیمیکل یا جو چیزیں دی ہیں وہ پانی میں گھل جاتی ہیں اور وہ نقصان دہ نہیں ہیں. صحیح ہو گیا. لیکن خاص طور پہ اگر وہ صحیح طریقے سے بنایا جائے، اگر اچھی طریقے سے بنایا جائے. اچھا، اگر ہم اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں کہ اصل لیدر کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ بہت سارے لیدر جیسے ہوتے ہیں پی یو لیدر ہوتا ہے یا اوریجنل لیدر ہوتا ہے، تو دونوں میں ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں اس کو اب دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک اہم چیز اسمیل غالباً ہے. ایک لیدر کی اپنی مخصوص اسمیل ہوتی ہے جو کہ باقی چیزوں میں نہیں آ سکتی. شاید اس سے ہو سکتا ہے، پھر اس کا ٹچ ہے، اس کا لک ہے. لیکن جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو وہ پہن سکتے ہیں. ایک نئے بندے کے لیے شاید مشکل ہو. صحیح ہو گیا. اچھا، پاکستان ٹینر ایسوسی ایشن جو ہے اس سلسلے میں اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے ان 10 سالوں میں؟ جیسے ہی پاکستان میگا لیدر شوز جو ہیں وہ بڑے کامیابی سے کنڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل بھی لوگ آ رہے ہیں اور اس انڈسٹری کو بوسٹ کرنے میں یا جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو ایز این ممبر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کا کیا کردار ہے؟ جی دیکھیں، پی ٹی اے کا اہم کردار یہ ہے کہ گورنمنٹ اور ہمارے ممبرس کے درمیان ایک لازمہ پیدا کریں. ہمارے جو مسائل ہیں وہ احسن طریقے سے گورنمنٹ تک پہنچائیں، ان کو ہم کنونس کریں کہ ان کو ہم پروو کریں کہ ہماری یہ مسائل جینین ہیں، آپ ہم سے ہیلپ کریں. تو یہ سب سے بڑا اہم کام تو یہ ہے. اس کے علاوہ ہم کچھ ایکسپرٹ بھی بلاتے ہیں. آج کل کچھ سرٹیفیکیشن ہے اس میں ہم اپنے ممبرس کی ہیلپ کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ پلانٹ ایک بہت اہم چیز ہے. یہ جو ہم بات کریں انوائرمنٹس کی کہ آپ کا پانی جو باہر جائے، آپ کی ہوا جو باہر جائے، اس میں وہ چیزیں نہ ہوں جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. اس میں بڑا کام ہو رہا ہے اور اس میں ہماری ایسوسیشن بھی لوگوں کی مدد کرتی ہے، ان کو ایکسپرٹ تک پہنچاتی ہے، گورنمنٹ کی مختلف اداروں اور ان کے درمیان لہزوں پیدا کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. صحیح ہو گیا. ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹ ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے اور پاکستان میگا لیدر شو کے حوالے سے جتنے بھی آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے ان کو انوائٹ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں یہ چاہوں گا کہ وہ 26 سے 28 تک ہے، صبح 10 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک ہے. 26 27 28 اتوار کو شروع ہو رہا ہے، یہ جو نیکسٹ سنڈے آ رہا ہے. تو وہ آئیں اور دیکھیں کہ ہماری انڈسٹری کیا کام کر رہی ہے. اور جو مطلب جن لوگوں نے یہ دیکھا نہیں ہے وہ دیکھ کے کافی متاثر ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ جو انڈسٹری ہے، ہم اس وقت اٹیلین اور اسپینش سے کمپیٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی جو کوالٹی لیدر کی وہ کافی اچھی ہے الحمدللہ.
تو وہ جب آئیں گے دیکھیں گے تو انہیں بھی ایک اطمینان اور خوشی ہوگی کہ ہمارے یہاں انڈسٹری جو ہے اتنا اچھا کام کر رہی ہے. بالکل اس طرح سے ہے. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے اور پاکستان لیدر انڈسٹری کے لیے اتنا کام کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دی پروگرام. آپ کو شکریہ بلانے کے لیے. تھینک یو سو مچ سر. آور پلیزر ٹو ہیونگ یو.